جب اللہ کن فرمائے گا پھر آپ کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو سجدہ بوجھ نہیں لگتی۔ کوشش کریں کہ دوسرے کی غلطی سے سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی لمبی نہیں کہ ساری غلطیاں آپ خود ہی کریں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے اور نہ بتانے سے فاصلے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں مانگو؟ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ جو عرش تک ہلا سکتی ہے دعا وہ طاقت رکھتی ہے، جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا نہیں ہے اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے ہو، لیکن اپنی نگاہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانہ سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے یا اللہ کے خاص بندے ہوتے، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والے میں سے بنا دے اور اپنے خاص بندے بنا دے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوائے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ معاف بار بار کرو لیکن بھروسہ ایک بار کرو۔ مجھے کبھی کبھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، کھلم کھلا دشمنی نبھائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب کہاں کیسے کون سی وجہ سے برا بن جائے، کیا پتا کس کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے، کیا پتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، شیطان بھی تو پہلے ایک فرشتہ ہی تھا۔